پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو ایک بہت مزے کی کہانی سنانے والا ہوں، اور کہانی کا عنوان جو ہے وہ ہے لومڑی کی آخری چالاکی۔ ٹھیک ہے، لومڑی کی آخری چالاکی۔ تو کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل تحریر ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو میری آنے والی جو میں آپ کے لیے سٹوریز ریکارڈ کروں گا وہ آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہانی۔ تو لومڑی ایک اونچے ٹیلے پر اداس تھی۔ سامنے ہرے بھرے میدان میں جانور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کچھ گھاس چر رہے تھے تو کچھ ان کی تاک میں لگے تھے۔ کچھ شکار مار کر اس کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر رہے تھے تو کچھ ندی سے پانی پی رہے تھے۔ پرندے بھی جھنڈ بنائے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ وہ جنگل کا ایک خوشگوار دن تھا، لیکن اس دن لومڑی پر سنجیدگی طاری تھی۔ جنگل کی زندگی میں لومڑی کو اہم مقام حاصل تھا۔ وہ شیر کی خاص مشیر تھی۔ شیر ہر کام اس کے مشورے سے کرتا تھا۔ تمام جانور اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے اور دل سے اس کی عقل کو سراہتے تھے، لیکن وہ اپنی اس حیثیت سے خوش نہ تھی اور اپنے اس کردار سے تنگ آ چکی تھی۔ شروع میں تو وہ اپنی اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سماتی تھی اور فخر سے گردن اکڑا کر چلتی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ دراصل جب وہ دوسرے جانوروں کو ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے، بے وقوفانہ باتوں پر کہکے لگاتے، بے مقصد گھاس پر دوڑتے اور لوٹے لگاتے دیکھتی تو وہ آہ بھر کر رہ جاتی۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ لطیفوں پر دل کھول کر ہنسے، گھاس پر لوٹے لگائے، ریچھ کے لمبے لمبے بال نوچ کر بھاگ جائے، لیکن جب وہ ایسا کچھ کرنا چاہتی تو دوسرے جانور حیرت سے اسے دیکھنے لگتے اور وہ شرمندہ ہو جاتی۔ کچھ واقعات نے اس جانوروں کی نظروں میں ایسا بنا دیا تھا کہ وہ اس سے ایسی چھوٹی باتوں کی توقع نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ خود کو دوسرے جانوروں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ یہاں تک اپنی عقل و چالاکی کو بھی اہمیت نہ دیتی تھی، جو جنگل کے ساتھ ساتھ انسانی آبادیوں تک میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ ہوشیار آدمی کو لومڑی کی طرح چالاک کا خطاب دیا جانے لگا۔ جب وہ ان واقعات پر نظر دوڑاتی جن کی وجہ سے اسے یہ مقام حاصل ہوا تھا تو سر پیٹ کر رہ جاتی۔ اسے ان میں عقل کا عمل دخل کم، موقع سے بر وقت فائدہ اٹھانا اور دوسروں کا احمقانہ رویہ زیادہ نظر آتا۔ مثلا وہ واقعہ جس میں اس نے شیر اور بھیڑیے کے ساتھ مل کر 3 شکار کیے، اور جب شیر نے پوچھا کہ تقسیم کس طرح کی جائے اور بھیڑیے نے پہلے جواب دے کر اپنی جان گنوائی تھی، تو لومڑی نے فوراً سبق سیکھا اور 3 شکار شیر کے ہیں کہہ کر عقل مندی کی سند حاصل کی۔ حالانکہ اگر یہ سوال شیر پہلے اس سے پوچھ لیتا تو وہ بھی بھیڑیے والا جواب دیتی۔ تو بچوں، اس طرح جب ایک دن اس نے ایک کوے کو پنیر کا ٹکڑا منہ میں دبائے دیکھا تو اس کا جی للچایا۔ یہاں اس نے محض کوے کو خوشامد ہی کی تھی، اب وہ کوا ہی اتنا بیوقوف تھا کہ ذرا سی تعریف پر پھولے نہیں سمایا، اور پنیر کا ٹکڑا لومڑی نے مزے لے کر کھایا۔ چند واقعات ایسے بھی تھے جن میں اس نے منہ کی کھائی، لیکن وہاں کسی جانور کے موجود
نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عزت بنی رہی۔ جب وہ ایک دن انگور کے باغ میں گئی اور پکے ہوئے انگوروں کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تو اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح انگور حاصل کر سکے، لیکن ناکام رہی۔ بالآخر اپنی جیب مٹانے کے لیے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئی کہ انگور کھٹے ہیں۔ حالانکہ وہ انگور ذرا بھی کھٹے نہ تھے، بلکہ خوب پکے ہوئے میٹھے انگور تھے۔ اب لومڑی تنگ آ چکی تھی۔ وہ سارا دن بھوکی ٹیلے پر بیٹھی رہی۔ رات ہوئی تو تمام جانور وہاں جمع ہو گئے۔ ایک طرف رات ہوئی تو تمام جانور وہاں جمع ہو گئے۔ ایک طرف شیر بھی بیٹھا تھا۔ سب خوش گپیاں کر رہے تھے۔ چاندنی رات تھی، پورے چاند نے آسمان کو روشن کر رکھا تھا۔ بادلوں کی ٹکڑیاں اڑی چلی جا رہی تھیں۔ بھیڑیے کچھ بے چین تھے۔ وہ بار بار گردن اوپر کر کر بھیانک آوازیں نکالتے۔ شیر ناراض ہو کر انہیں گھورتا، لیکن اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، لہذا نظر انداز کر دیتا۔ باتوں کے درمیان جانوروں میں بحث چھڑ گئی کہ چاند حرکت کر رہا ہے یا بادل۔ سب آسمان کی طرف نظر اٹھائے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ چاند حرکت کر رہا ہے، جبکہ کچھ جانور بادل کے حق میں تھے۔ ان کی بحث بڑھتے بڑھتے جھگڑے میں تبدیل ہونے لگی تو شیر کو غصہ آ گیا۔ وہ زور سے دھاڑا، سب کو سانپ سونگھ گیا۔ تم لوگ کون ہوتے ہو فیصلہ دینے والے؟ یہ تو دانا کا کام ہے۔ سب کی نظریں لومڑی کی طرف گھوم گئیں۔ ایک بار پھر گیند لومڑی کے کوٹ میں آ گری تھی۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے بالکل پتہ نہ تھا کہ کیا چیز حرکت کر رہی ہے۔ پھر اسے خیال آیا، یہ اچھا موقع ہے، ایسا جواب دیا جائے جو احمقانہ ہوتا ہو تاکہ آئندہ کے لیے اس کی جان چھٹ جائے۔ وہ بولی، بھائیوں اور بہنوں، اگر چاند رکا ہوا ہے تو بادل چل رہے ہیں، اور اگر بادل رکے ہوئے ہیں تو چاند چل رہا ہے۔ کسی کی بھی سمجھ میں اس کا یہ بے تکا جواب نہ آیا، لیکن یہ الفاظ ایک ایسے جانور کے منہ سے نکلے تھے جس سے وہ احمقانہ جواب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ سب نے واہ واہ شروع کر دی، ان میں شیر بھی شامل تھا۔ لومڑی خاموشی سے اٹھی اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہوئی۔ پیارے بچوں، مزہ آیا آپ کو؟ بہت شکریہ کہانی سننے کا، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، سلامت رکھے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔